طارق بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. یار چھوڑیں, آپ نے اس کرٹیسزم کے منہ نہیں لگنا. وہ میں دے رہا ہوں, فیصل صاحب دے رہے ہوں, بھٹی صاحب, کہ جی شہباز شریف باس نہیں ہے, شہباز شریف نااہل ہے, شہباز شریف صاحب تو نوکری کریں. چھوڑے, دفاع کریں یار, ان چکروں میں نہیں پڑنا. ڈونلڈ ٹرمپ زندہ باد, آرمی چیف زندہ باد, ہائیبرڈ سسٹم زندہ باد. آرام سے سر کام کریں. اس ملک کے اندر یہی سسٹم چل سکتا ہے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ رکھی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, آئین بھی ہے. مجھے تو کبھی ان دونوں نے امپریس نہیں کیا, مجھے تو ہمیشہ وردی نے امپریس کیا. اس لیے بچپن میں میرا خواہش تھی آرمی میں جانا, پی ایم اے لانگ کورس پہ بھی گیا میں. تو ابھی میں آج اگر ہوتا فوج میں بریگیڈیئر جنرل تک پہنچ جانا تھا میں نے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگ بس ویسے ہی ہیں سائڈ ککس, لیکن مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. جی سر, بہت زبردست ملاقات تاریخی, اب ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا وہ جو انٹرو دیا تھا وہ بھی تمام ایک گزارش یہ ہے کہ یہ بھٹی صاحب کو نہ بلایا کریں آپ کے ساتھ. پروگرام میں ریکارڈنگ کی وجہ سے میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پروگرام میں ریکارڈنگ کی وجہ سے جی 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 تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, اور یقیناً میں آپ کے جو گولڈن ورڈز ہیں وہ سننے سے محروم رہا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے گولڈن ورڈز جو ہے وہ ہماری تعریف میں بولے, لیکن ان دونوں میرے دوستوں کی اور بھائیوں کی گفتگو سن کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گولڈن ورڈز جو ہیں وہ کیا تھے. بالکل میں سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا, یہ باتیں جو میرا بھائی فیصل کر رہا ہے, جو میں نے ساری تفصیل سے سنی, کو بھٹی صاحب کی باتیں سنی, ہمیں چھوڑیں ہم کہاں ہیں, ان کی گفتگو کیا ہے, اور ہم نے کس کو رسپونڈ کرنا. صاف کر کے پانی لائے. جی, موضوعات واقعی ہی پاکستان کے لیے بے معنی ہو چکے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان موضوعات کی جو ابھی میرے دونوں بھائی کہہ رہے ہیں. اور یہ میں گورنمنٹ کی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لیے, میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے لیے یہ موضوعات بے معنی ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ملک بہت آگے چلا گیا ہے. عمران خان جیل میں ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے یا نہ کیا جائے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کہاں سے رہا ہوگا, اس پہ بات ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں گل پڑتا. ود گئی ہے. پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے. 2-3 بہت زیادہ ود گئی ہے, ود تو بھی زیادہ ود گئی ہے. ہمارے ساتھ جو اس خطے میں انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا, جو اس خطے میں نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ بات میں نے کیوں کی ہے. چلیں چونکہ آپ نے ٹوکا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک استاد نے نا ایک بلیک بورڈ پہ, میرے اور آپ کے زمانے پہ نا وہ چاک سے لکھا کرتے وائٹ بورڈ اور فلاں آ گئے ہیں, تو اس نے استاد نے 2 فٹ کی, ان کا بھی وہی زمانہ تھا بھٹی صاحب کا, فیض چودھری صاحب کا. یہ کون سا لیٹسٹ مٹائے ہوئے بلیک بورڈ پہ کیا لکھا ہمارا ساتھ دوبارہ ٹائم دے دینا, بلیک بورڈ پہ کیا لکھا سمجھ نہیں آتی. سوری عمران بھائی ان انٹرپٹڈ میں ان انٹرپٹڈ بول رہا ہوں, آپ نے سب چپ کر جاؤ. ابھی دیکھیں بات پھر مجھے نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی. اچھا لوگ دوبارہ سنیں گے, آپ کو سنا. جی بتائیں. تو استاد نے چاک سے بلیک بورڈ پہ 2 فٹ کی لکیر لگائی اور کلاس کو کہا کہ بغیر اسے مٹائے ہوئے چھوٹا کرو. کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں کر سکا, تو استاد نے 2 فٹ کی لکیر کے اوپر 4 فٹ کی ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ بغیر مٹائی یہ چھوٹی ہو گئی ہے. تو پاکستان جو ہے نا وہ 4 فٹ کی لکیر ہے. اب یہ بہت آگے چلا گیا ہے. اب یہ عمران خان اندر ہے, باہر ہے, نہیں ہے, فلاں ہے, یہ 2 فٹ کی لکیر ہے, بغیر ہاتھ لگائے یہ موضوع چھوٹا ہو گیا ہے. آئی ووڈ سے ان دس وے نا, بغیر ہاتھ میں آپ کو ایک چیز کہوں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں, ایک بات سننے سے بڑا مزہ آئے گا. اب آتے ہیں اگلی بات سے. سر اگلی آپ ہی نے بتا دیں. ایک منٹ طارق بھائی, ایک منٹ. اصل میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے بعد یہی شروع کریں گا. ٹائم بہت ہے میرے پاس, سب سے زیادہ ٹائم آپ کو دوں گا کیونکہ آپ لوگ بہت بیچارے ہیں. آپ کے پہلے سر سن تو لیں, میں آتا ہوں آپ کی مثال پہ. آپ نے کہا, استاد نے کہا کہ یہ 2 فٹ کو بڑا کس طرح چھوٹی مٹائے بغیر چھوٹی ہو جائے گی, 4 فٹ کھینچ دی. آپ نے کہا تو بھائی آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, آپ 2 فٹ ہیں اور ہماری آرمی کی قیادت 4 فٹ ثابت ہوئی ہے کہ آپ کو مٹائے بغیر ہی جو ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ ہو یا نہ ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب آگے چلیں جی. میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس لیے کہا کہ عمران خان کا یہ موضوع جو ہے, اگین آئی ریپیٹ شارٹلی, کہ یہ بہت پیچھے رہ گیا ہے, پاکستان آگے نکل گیا ہے. وہ شروع ہوتا ہے آپ کے پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے. وہاں آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے جو فقید المثال ہے, پوری دنیا نے دیکھی ہے اور پوری دنیا نے مانا ہے. وہ جنگ ہو, وہ آپ کا فضائی کمپٹیشن ہو, وہ آپ کا سائبر وار ہو, وہ آپ کی میڈیا کی جنگ ہو, سفارتی جنگ ہو, ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بہت واضح کامیابی دی ہے. اور اس میں پاکستان کی قوم آپ کو متحد نظر آئی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہے. ملک آپ بہت آگے چلا گیا. اس سے فائدہ اٹھائیں, اس اطاعت سے فائدہ اٹھائیں. پاکستان کو جو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ہم نے اٹھانا ہے انشاءاللہ. اس لیے یہ موضوعات پیچھے چلے گئے ہیں. دوسری بات, آج جو صف ماتم کا لفظ بالکل ٹھیک استعمال کیا گیا کہ ہر اس چیز پہ جس میں انڈیا میں صف ماتم ہے, سمجھیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. آج جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی غیر معمولی ملاقات ہوتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ آپ دیکھیں کہ گھنٹے کی ملاقات ہے 2 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے. یقیناً اس کے اوپر جو موضوعات ہیں ان پہ
پسندیدگی بھی میرا ہوگی، سوال کچھ اور ہے آپ گفتگو سے، ہوگی، میرا سوال اور کچھ اس اور کی ہے آہستہ آہستہ تفصیلات کہ سامنے آ یہاں رہی پہ ہیں۔ آپ پہ یہ سر میرا سوال یہ تو ہمیں سب کو آپ تو وہی بتا رہے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے میں چلے گئی. امریکہ کے جو سپریم کمانڈر ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف سے اٹرلی امپریسڈ ہے اور رائٹلی امپریسڈ ہے. سوال تو آپ سے ہونا چاہیے نا. آپ کا پرائم منسٹر جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں. کیا IMF، کیا امریکہ، کیا لون، کیا دنیا، کیا وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب یہ شہباز شریف صاحب کی شخصی خامی ہے یا یہ ان کے پورٹ فولیو کی خامی ہے یا پرائم منسٹرشپ رتی ٹوکری ہے اس ملک کے اندر؟ سوال یہ ہے، اس کا جواب دیجیے. بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ملک کے لیے، اچھا سسٹم کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے، پھر میں ذاتی طور پہ بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو بھی کام کر رہا ہے، جہاں بھی کر رہا ہے، اسے اپریشیٹ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن پاکستان انڈیا کی میں نے تفصیل سے بات کی ہے، ابھی اس وقت ہمارے بارڈر کے اوپر ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے سر سر اس کو چھوڑے بھی میں آتا ہوں اس کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی طارق بھائی، پاکستان کے لیے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے آپ نے کہا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ فوج. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ سے مراد آپ کی حکومت، آپ کا پرائم منسٹر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں نا. میں آپ کو چلیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جب پاکستان انڈیا کی جنگ لگی ہوئی تھی، آپ کے بھی وہی جذبات ہوں گے اور یقین کریں تو میرے تو 100% تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی SMG اٹھاؤں اور بارڈر پہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے، اور ضرورت پڑے گی تو جاؤں گا، وعدہ ہے انشاءاللہ. لیکن چونکہ وہاں پہ بارڈر پہ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا جناب کہ ہم نے سفارتی جنگ لڑی. چلیں میری بات کریں، میرے پرائم منسٹر کی بات کریں. ہم میڈیا پہ رہے. پرائم منسٹر تو خیر ظاہر ہے براہ راست فوج کے ساتھ تھے، سپہ سالار کے ساتھ تھے، اور آپس میں مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ انڈیا کو ریٹیلیٹ کرنا ہے. ان کو چھوڑے، میں اپنی بات کرتا ہوں. میڈیا پہ تھا، ہر جگہ پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، پارلیمنٹ میں قراردادیں پیش کی، سینٹ میں قراردادیں پیش کی. تو ہر جگہ کے اوپر نا آپ اپنے ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ سے جناب ملنا ہے تو سب نے ملنا ہے، بارڈر پہ جانا ہے تو سب نے جانا ہے، میڈیا پہ ہونا ہے تو پوری قوم نے ہونا ہے. ہر بندہ اپنی پوزیشن کے مطابق لڑتا ہے اور کام کرتا ہے. ٹرمپ کا ملنے کا مطلب یہ ہے دوسروں کو سپر پاور یعنی دنیا. دیکھیں سر طارق بھائی، ٹرمپ از ناٹ این انڈیویجول. ٹرمپ کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ جو ہے وہ کس کو سمجھتی ہے کہ اس کے پاس قیادت ہے، قیادت کی صلاحیت ہے، اس کے پاس دماغ ہے. اور صرف یہ فوج کی بارڈر کی بات نہیں ہو رہی، بات ساری اوورال ہو رہی ہے. اکانومی کون چلا رہا ہے اس ملک کی، اس ملک کے خارجہ معاملات کون چلا رہا ہے؟ آپ لوگ تو صرف اوپر نیچے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ڈبل شفٹیں لگ رہی ہیں. یہ سب کچھ ہمیں اپنے اداروں کو سونپنا چاہیے جو اچھا کر رہے ہیں. ڈبل پیسے دے رہے ہیں پارلیمنٹ خرچہ. اس وقت اس ملک میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس ملک میں الحمدللہ کوئی سیکورٹی سچویشن نہیں ہے. ایران میں اسرائیل میں ہے. اس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن. نہیں سر نہیں، آرمی چیف از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن جو صورتحال ہے، ریگارڈلیس آف آپ طارق بھائی آپ کی گورنمنٹ. اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے اداروں کو، اپنے ملک کو کیوں کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم. ہم چاہتے ہیں وہ تو کمپرومائز نہیں ہوئے کبھی. ہمارے ادارے جو ہے اور ہماری آرمی جو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اٹھیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، آپ پہ بھی کوئی کریڈیبلٹی آئے، آپ پہ بھی لوگ ٹرسٹ کریں، آپ بھی کوئی کام کریں پاکستان کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر، امریکہ پاکستان کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے. ہماری ترجمانی ہماری فوج کر رہی ہے، اس کا چیف کر رہا ہے. آپ نہیں کر رہے. You don't represent us. You don't represent us anymore, sir. In the world, you don't represent us. And you don't have the credibility. میں یہ کہہ رہا ہوں. کریں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. نہیں، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اس میں آپ کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ irrelevant ہو گئے ہیں. یہ آگے آپ لوگ irrelevant ہو گئے سر.